ہندوستان کی تاریخ میں 6 دسمبر ایک ایسا سیاہ دن ہے جسے فراموش کرنا گویا جمہوریت و انصاف کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، آج ہی کے دن بابری مسجد کو سنگ پریوار کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا اور یہ شہادت والا واقعہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے سینے پہ داغ بن گیا، اور اسی شہادت کے خلاف ہر سال مسلم شبان و دیگر تنظیموں کی جانب سے مذمتی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور بابری مسجد کی تعمیر نو کے لیے عہد کیا جاتا ہے۔ اور آج اسی سلسلے میں مسجد اجال شام میں جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں تحریک مسلم شبان کے امیر جناب مشتاق ملک صاحب نے خطاب کیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس مرد مجاہد جناب مشتاق ملک صاحب کے اس بیان کو تفصیل سے، اور دیکھتے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں جمہوریت و انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے۔ کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تحریک مسلم شبان کے صدر جناب مشتاق ملک صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے ہمیں کچھ لاہ عمل دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب مشتاق ملک صاحب، صدر تحریک مسلم شبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بابری مسجد کی 28ویں سالگرہ پر ہم جمع ہیں، شہادت یوم شہادت 28ویں پر جمع ہیں۔ یقیناً ہر 6 دسمبر دلوں کو بے قرار اور مجروح کرتا ہے، اور یہ کہ ہم بابری مسجد کی تاریخ سے تو اچھی طرح واقف ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ابھی سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ کا ذکر آیا تو وہ وقت کیسا ہوگا، ذرا اپنے چشم تصور کو اس طرف لے چلیے اور اپنے اہل و عیال کو اس میں شامل کر کے سوچئے، وہ وقت کیسا ہوگا جب روز محشر اللہ کے ہاں ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ سوال کرے گا مظلوموں کی بے بسی پر اور ہماری اطمینان زدہ زندگیوں پر۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ مائیں چلا رہی تھی، آبروئیں لٹ رہی تھی، ہمارے ذہنوں اور فکروں میں کوئی آہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ وقت کیسا ہوگا کہ بابری مسجد کعبۃ اللہ کے ساتھ سمجھے اٹھا لی جائے گی اور اللہ کے سامنے سوال کرے گی کہ اس ملک میں کروڑوں تھے، اس کروڑوں میں ہم بھی تھے، ہم نے بابری مسجد کو کتنا یاد رکھا اور اس کی جد و جہد کو کتنا آگے بڑھایا۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مشتاق ملک صاحب اب بابری مسجد کا ذکر کیسے کیا جا رہا ہے؟ اب تو مندر بن گئی، اب تو پوجا ہو رہی ہے۔ ہندوستان کا، ہندوؤں کا ویراٹ وزیر اعظم وہاں اس پوجا میں گیا اور زمین پہ سمجھیے لیٹ گیا۔ انشاءاللہ وہ زمین خود میں زمین دوست ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور خدا کی قسم
خدا کی قسم مشتاق ملک کا اور آپ کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مسجد حق تھی اور ایک روز وہاں اذان بلند ہوگی، چاہے مودی آ جائیں یا موہن بھاگوت پیدا ہو جائیں، ہماری نسلوں میں سے کوئی اٹھیں گے یا ہم ہی میں سے کوئی اٹھیں گے، وہاں پھر ایک بار وہ مسجد سجدوں سے آباد ہوگی۔ لاٹھی گولی کھائیں گے، مسجد وہی بنائیں گے، لاٹھی گولی کھائیں گے، مسجد وہی بنائیں گے۔ یہ عزم کے ساتھ زندگی گزاری، یہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاری۔ میں نے جواب دیا، ذرا تصور کیجئے آپ صرف مودی، موہن بھاگوت، امیت شاہ، ٹمیت شاہ، ٹکلے پکلے سے آپ سمجھیے کہ گھبرانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پوجا اور فلاں کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں، 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان ہوا ہے، غار ثور میں چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچے ہیں۔ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ کعبۃ اللہ سے 360 بتوں کو نکال کر پھینک دیا جائے گا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ حالات کا اس وقت جائزہ لیجئے، ذرا غور و فکر کریے کہ اس حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محمد رسول اللہ مدینے کے طرف کوچ کر رہے ہیں کہ مکے کی زمین تنگ ہو گئی ہے اسلام کے لیے، اور کوئی سمجھیے کہ اسباب و علل نہیں ہے، کوئی سمجھیے کہ بظاہر وسائل نہیں ہیں، اکا و تنا مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کعبۃ اللہ پر 10,000 کا لشکر چڑھے گا اور بتوں سے 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دے گا۔ ایمان اور یقین کی منزل کیسے تھی؟ غار ثور میں حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، سراخا کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، ہم گرفتار کر لیے جائیں گے، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، ہم سمجھیے کہ ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا، ہم سمجھیے پکڑ لیے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اعلان کیا، قیامت تک کے لیے وہ اعلان تھا، ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہ اعلان ہے۔ قرآن میں منون سمجھیے کہ وہ اعلان ہے کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ یقین کے ساتھ جد و جہد جب کی جائے گی تو بابری مسجد کی زمین سجدوں سے آباد ہوگی۔ اگر ایمان کمزور ہے، اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھتے ہیں، طاغوتی قوتوں اور طاقتوں کے آگے اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قوت پر یقین نہیں ہے، تو پھر یقینی طور پر ہم شکست خوردہ رہیں گے اور ہماری جگہ اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا، وہ کام لے لے گا۔ یہ دین مجبور نہیں ہے، یہ دین ہمارے سجدوں سے یا ہماری عبادتوں سے یا ہمارے ذکر و اذکار سے یا یہ مخمل پر سجدے سجانے سے یہ دین سمجھیے کہ نہیں چلے گا، یا یہ دین سمجھیے کہ ہماری وجہ سے یہ دین نہیں چلتا۔ اللہ تو تبدیل کر دیتا ہے، قوموں کی تبدیلی کا سمجھے تفصیلی ذکر آیا۔ ہم اگر کام نہیں کریں گے تو پھر وہ وقت کو یاد کر لیجئے جب اللہ سوال کرے گا کہ بابری مسجد شہید ہو گئی، تم نے اس مسجد کے لیے کیا کیا؟ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے تم نے کیا کیا؟ دلوں میں شکوک اور شبہات سے انقلابات نہیں پیدا ہوتے، یقین کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور انقلاب، جیسے بار بار میں کہتا ہوں، یاد رکھیے کہ جو انقلاب کی تمنا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انقلاب مخمل پر چلنے سے نہیں آتا، انقلاب سخت محنت اور سمجھیے خاک و خون میں غلطی دن ہونے کے بعد انقلاب آتا ہے۔ ہمارے پاس جو انقلاب کا تصور ہے، ہمارے پاس جو زندگی اور زندگی میں بلندی کا جو تصور ہے، ہمارے پاس سمجھے عزت و وقار کا جو تصور ہے،
وہ تصور کمزوروں اور سمجھیے بے بسوں لاچاروں کا تصور ہے۔ ہم محنت تو نہیں کرتے لیکن سمجھتے ہیں کہ اللہ عزت عطا کر دے گا، اللہ وقار عطا کر دے گا۔ ابھی سمجھیے کہ فاضل مقرر بتا رہے تھے کہ بھئی ووٹ اتنے کم آئے، وہ ایسا ہوا، یہ ہو ایسا ہوا۔ پوری کونسل آپ کی ہو جائے گی تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ پوری اسمبلی آپ کے قبضے میں آ جائے گی تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ سوال اقتدار، جو قرآن جس اقتدار کی بات کرتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ دین غالب آئے گا تمام ادیان پر، یہ عہدوں اور مراتب کی بنیاد پر، یہ سیٹوں کی بنیاد پر، یا ایم ایل اے یا ایم پی یا کونسلر کی بنیاد پر یہ دین غالب نہیں آئے گا۔ جمہوری نظام ہے، اس کے الگ تقاضے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دین غالب آئے گا اور اس کے غلبے کے لیے صرف اور صرف اللہ کافی ہے۔ ہم اس دین کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس دین کے لیے ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں، اس دین کی کتنی ہم فکر کرتے ہیں، اس دین کے راستے کو سمجھیے ہم کتنا صحیح ڈائریکشن میں ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم کو سوچنا پڑے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ہندوستان میں آپ کی تعداد 25 سے 30 کروڑ کی ہے۔ گورنمنٹ سینسس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بتلاؤں، جب میں سمجھیے کہ 94-95 میں جب ایودھیا سے گیا، پھر واپس سمجھیے دیوبند آیا، تو دیوبند میں ایک سینسس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکریٹری لیول کے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تو اس وقت یہ بات کہی تھی، مشتاق صاحب جانتے ہیں ہندوستان میں کتنے مسلمان؟ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ نو 25 کروڑ مسلمان، رائٹ نو 25 کروڑ مسلمان اس وقت کہا تھا۔ اب یہ ڈنڈی مار کر خیر کہتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 25 تا 30 کروڑ آبادی اس ملک میں سانس لیتی ہے اور اپنی مسجدوں کو بچانے میں اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارے ایمان کا قصور ہے۔ ہماری زندگیوں کے جو سمجھیے کہ شب و روز بدل گئے، جو لیل نہار ہماری زندگیوں کے ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں زندگی گزارنے والی قوم مساجد کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، مساجد کے لیے بے چین ہے، مساجد پر سودے ہو رہے ہیں۔ چیف منسٹر کے پاس جا کر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوئی چیف منسٹر سے ملاقات کر کے۔ چیف منسٹر سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تم نے مسجدوں کو شہید کیسے کیا، یہ جرأت کیسے کی تم نے مسجدوں کو شہید کرنے کی۔ خود ہم بابری مسجد کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے شہر کی مساجد 3 مساجد، 2 سیکریٹریٹ کی آباد مسجدیں، ایک مسجد ایک خانہ، یہ 3 مسجدیں شہید ہوئی۔ مولانا نصیر صاحب اللہ سمجھیے کہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور یہ جلسہ بہرحال سمجھیے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جلسہ منعقد ہوا، اور میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ مولانا نصیر صاحب کی ایک لحاظ سے یہ یادگار ہے۔ یہ جلسہ جس تڑپ اور جس لگن کے ساتھ وہ سمجھیے کہ 6 دسمبر کو یہ جلسہ کرتے تھے، سب سے پہلے مسجد ایک خانہ کو جا کر مولانا نے نماز ادا کی تھی۔ اور مساجد کروڑوں کی آبادی، اب اس شہر میں آپ کی آبادی کا تناسب تو بھائی مور دین 50% ہے۔ آپ پورے گریٹر حیدرآباد کو اگر ملا لیا جائے، اس کے بعد شہر میں 2 آباد مساجد اور ایک سمجھیے کہ امبر پیٹ کی مسجد شہید ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں۔ اور جب زندگی گزارنے کا یہ انداز مسلمانوں کا ہو جائے گا تو عزت و وقار نہیں ملے گی۔ ہائے بی جے پی آ گئی، ہائے بی جے پی آ گئی، کیا کر لے گی بی جے پی؟ بی جے پی کیا اس ملک سے اسلام کو ختم کر دے گی؟ انشاءاللہ موہن بھاگوت بھی کلمہ پڑھ لے گا یا ختم ہو جائے گا، یہ یقین رکھیے۔
ابو جہل کے تعلق سے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، تو ابو جہل کے نصیب میں دین نہیں تھا اور ابو جہل ختم ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا۔ تو یقین، ایمان، وہ ایمانی کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہو کہ بابری مسجد اب کہاں سے ملتی۔ بہت سے علماء نے کہا، میں نام لینا نہیں چاہتا، سیکریٹریٹ مساجد کے تعلق سے، مسجدیں تو چلے گئی مشتاق صاحب، اب کہاں سے ملیں گی؟ اللہ اس کا باپ بنائے گا، یہ یقین تھا مجھے، اور بنے گی مسجدیں انشاءاللہ العزیز۔ سیاسی کھیل اور سیاسی تماشوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور سوال مسجدوں کا نہیں ہے۔ وہاں تو اب آپ سنگ بنیاد رکھ دیں گے، 3 سال کے بعد بولیں گے آئیے نماز پڑھیں گے، پورے کلف کے سمجھے کپڑے پہن کے ہم پہنچ گئے، چلو مسجد بن گئے سنگ مرمر کی۔ تو 3 سال جو وہاں نماز نہیں ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ وقت جب اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ بنیادی سوال وہاں نماز کے قیام کا ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں نماز قائم ہو، پہلی فرصت میں نماز قائم کی جائے۔ نماز بنیاد ہے، عالی شان سمجھیے کہ سنگ مرمر کی عمارتیں بنیاد نہیں ہیں، نماز بنیاد ہے۔ اور یہ کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے چیف منسٹر کا اعلان سمجھیے کہ صرف اعلان سے لڑائی ختم نہیں ہوئی، وہاں نماز کا قیام انتہائی اہم ضروری ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سمجھیے کہ طے کیا کہ نماز کے قیام کے سمجھیے مسئلے کو پوری طاقت اور پوری شدت سے اٹھایا جائے، اور اس مسئلے کو، کیونکہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہاں نماز کے لیے سیدھا ایک اور ملین مارچ کر دیں، ایک سمجھیے کہ صاحب ملین مارچ نماز کے لیے کریں، لیکن پہلے سمجھیے کہ یہ تحریک اضلاعوں میں پہنچائی جائے گی۔ ہم 15 دن لگاتار اضلاعوں کا، تلنگانہ کے اضلاعوں کا دورہ کریں گے، اور مسلمانوں کو مسجدوں کی اہمیت اور مساجد کی افادیت کے تعلق سے سمجھیے بتلایا جائے گا۔ الحمدللہ 1 ملین سگنیچر کیمپین جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کی، اس میں اضلاعوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اضلاعوں سے مسلمان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے نکل کر سگنیچر کیمپین میں مسلمانوں نے حصہ لیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سمجھے حکومت پر ایک دباؤ پڑا، ورنہ لوگ تو بول رہے تھے کہ مسجدیں چلے گئی، اب کہاں سے مسجدیں بنے گی۔ لیکن مسلمانوں کہ سمجھیے کہ صاحب بیدار مغزی نے، اور مسلمانوں نے اس کرونا کے پیریڈ میں سگنیچر کیمپین کو کامیاب کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو جھکنا پڑا۔ حکومت نے وعدہ کیا لیکن وعدہ ابھی وفا نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے گھروں سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ تمہاری دنیا اجاڑ دے گا۔ کانگریس نے بابری مسجد سے چھیڑ چھاڑ کی، آج تک پانی نہیں مل رہا ہے، بن پانی کی سمجھے مچھلی کے جیسا تڑپ رہی ہے، کہیں اقتدار نصیب نہیں ہوا۔ کانگریس نے بابری مسجد سے چھیڑ چھاڑ کی، تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، سبھی آپ واقف، شیلا نیاز، تالا، فلاں 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 سے سمجھیے سب واقف ہیں۔ اور اب یہ جو حال TRS کا ہوا ہے، میرا تو اپنا ایمان ہے کہ یہ مسجدوں سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے، اور آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، انتہائی درد کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ مسجد میں کلام اللہ تھے، کئی نسخے کلام اللہ کے مسجد میں تھے، پارے تھے، ان پاروں کو، مساجد کی جانماز کو، مسجد کے ممبر اور مسجد کے آسے کو مسجد کے ملبے کے ساتھ لے جا کر پھینک دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوا۔ بہت سے مسلمان تو سگنیچر کیمپین میں یہ بول رہے تھے، ارے بابری مسجد چلے گئی، پھر کہیں کی سگنیچر بھائی؟ یعنی ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ سیکریٹریٹ کی مساجد شہید ہو گئی، یہ تک سمجھیے کہ مسلمان واقف نہیں تھے۔ اس وقت کیا ہوگا جب اللہ سوال کرے گا کہ کلام اللہ کی بے حرمتی ہوئی،
تو تم نے اس پر کیا ریاکٹ کیا، تم نے کیا سمجھے کہ احتجاج کیا، تم نے کیسے ظالم کے سامنے اپنی آواز کو رکھنے کی کوشش کی کیا نہیں کی؟ تو اس وقت اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ وقت کیسا وقت ہوگا؟ وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا، وہاں کوئی سمجھے کہ سیاست بھی نہیں آئے گی، وہاں کسی کا خوف بھی نہیں آئے گا، وہاں تو سمجھیے کہ صاحب آپ کی زبان اور آپ کا سمجھیے کہ جسم کا ہر حصہ بولنے لگ جائے گا۔ خوف ہے لوگوں کو، مساجد کے ائمہ کو خوف، ارے بھائی اعلان کرے تو ایسا ہو جاتا، اللہ کے گھر کا اعلان کرے۔ تو اس ایمان کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عزت دے دے گا تو پہلے آپ کو یہاں ضرب لگانی پڑے گی، اس ایمان پر ضرب لگانی پڑے گی، ان حالات کو بدلنا پڑے گا، سوائے اللہ کے کسی اور سے خوفزدہ سمجھے کہ نہ ہو یہ حالات پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ لوگ تو ڈرتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے اجڑ جانے کے لیے ڈرتے ہیں۔ بابری مسجد بھی جو ہم کھوئے ہیں یہ صرف دنیا کے اجڑ جانے کے خوف کی وجہ سے بابری مسجد ہاتھوں سے نکل گئی، ورنہ مجھے معلوم ہے مسلمان تو ریزسٹ کرنے کے لیے تیار تھا، مسلمان تو ریزسٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور جو ایودھیا ہے وہ ایودھیا کے اطراف کی جو آبادی، جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا مسلم بیلٹ ہے اطراف میں، اور اس مسلم بیلٹ سے کار سیوک ایودھیا پہنچے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، کوئی حکومت نے نہیں باندھے تھے، دنیا اور دنیا کی چاہتوں نے مسلمانوں کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے، دونوں سمجھ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا سودا گھاٹے کا سودا ہوگا، خدا کی قسم دین کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، دین کا سودا تو سب سے زیادہ نفع والا سودا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نفع والا سودا ہے۔ تو بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، بابری مسجد کا مسئلہ سمجھیے یہ تو ہم یاد منا رہے ہیں، لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک وقت آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، مگر جہد مسلسل شرط ہے، اور ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ جہد مسلسل شرط ہے۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا کی، یہ سمجھیے کہ صاحب ایمان کی کمزوری ہے۔ یقین 313 ہیں، طاقتور لشکر ہے، لیکن یقین ہے کہ اللہ سر بلند کرے گا، ہم حق پر ہیں، تو پھر اللہ طاقتور لشکر کو پچھاڑ دیتا ہے اور فرشتوں سے مدد کرتا ہے۔ وہ یقین ہو، اور اس یقین کے ساتھ اگر جد و جہد کرتے تو پھر قوموں کی زندگی میں ٹرن آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے مدینے کو تو فوری 21 سال میں سمجھے کعبۃ اللہ کو نہیں پہنچی، 8 سال جہد مسلسل کرنا پڑا، 8 سال۔ اور سب سے بڑا مسئلہ خندق کا مسئلہ، 10,000 کی مدینے کی آبادی اور 10,000 کا ابو سفیان کا لشکر مدینے کو گھیر کر ٹھہر گیا تھا، ریزسٹ کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول کی نماز قضا ہوئی خندق کے مرحلے میں، تو مستقل جد و جہد اور اس یقین کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 10,000 کے لشکر کے ساتھ کوچ کرے، 10,000 کا لشکر، جہاں 51 تنا آئے تھے، لیکن جہد مسلسل اگر ہو تو پھر قوت اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر دنیا ہی کو دیکھنا ہے، حالات کو دیکھنا ہے، تو آخری سمجھیے کہ بات کہتے ہوئے بات کو ختم کروں، کر ایمان کو پیمانے کو جانچنا ہے۔ لوگ بولتے ارے ایسا بول دیے، تو کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں ہے۔ طالبان سے سبق سیکھ لو، طالبان سے سبق سیکھ لو، بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ پھٹے ہوئے کپڑے، گردآلود کمبل، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے لوگ
لیکن اللہ کے دین کو اور اللہ کے قانون کو اپنی زمین پر نافذ کرنے کا انہوں نے عزم کیا تو دنیا کی 2 سپر پاور کو ڈھیر کر دیا۔ تصور کر سکتے ہیں؟ رشیا ٹوٹ کر بکھر گیا طالبان کی قوت کے آگے، اور امریکہ گھٹنوں پر آ گیا طالبان کے سامنے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے۔ وہ یقین کے ساتھ اگر محنت کرو گے تو اللہ سپر پاورز کو جھکا دے گا۔ مودی اور موہن بھاگوت تو کچرا ہے۔ سوال یقین کامل، ایمان، وہ سمجھیے کہ معیار کا ایمان ہو۔ واقعہ سناؤں کس معیار کا ایمان ہوگا؟ میں پڑھ رہا تھا طالبان کی میگزین میں کہ رشین آرمی طالبان کے سمجھے کہ اڈے کی تلاش میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے روٹی کھلا رہا تھا، افغانی۔ رشین آرمی نے اس کو ڈرا دھمکا کر پوچھا کہ یہاں سے ابھی سمجھیے کہ ٹیررسٹوں کا طالبان کا ایک گروپ گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ وہ نہیں بتایا۔ اس کے سر پہ بندوق تان دی، وہ نہیں بتایا۔ تو فوری سمجھیے کہ بیٹے کے سر پر وہ رشین آرمی نے بندوق تان دی۔ تو اس افغانی نے کیا کیا بتائے؟ اس افغانی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا۔ نیچے پھینک کر کہا اب بولو کیا بولتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ صاحب قربانی ایک تاریخ بناتی ہے، سپر پاور بھی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں 2 سپر پاور ہم بہت سینہ تان کے بولتے ہیں کہ روم اور سمجھیے کہ کسرا کی سلطنتیں ڈھیر ہو گئی، ایسے ہی ہو گئی۔ ایمان کی گرمی، ایمان کی قوت، اور آج کے دور میں طالبان از اے بگیسٹ ایگزامپل کہ 2 دنیا کے سپر پاور طالبان جیسی قوت کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور دنیا اس وقت سمجھ رہی تھی کہ طالبان واپس نہیں آئیں گے، لیکن یقین کامل تھا کہ یہ طالبان واپس آئیں گے۔ اور یہی طالبان کا گروہ، سن لیجئے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو اسلامک بیلٹ بن رہا ہے وہ اسلامک بیلٹ اسرائیل اور سمجھیے کہ مسجد اقصیٰ کے قبضے کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ کوئی عرب سے امید نہیں رکھی جا سکتی، لیکن یہ جو پٹی بن رہی ہے اور اس پٹی کو لیڈ کریں گے طالبانیز، اور یہ ظلم اور جبر کا جو سمجھیے کہ سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا، حالات بدلیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب پوجا شروع ہو گئی، پرائم منسٹر آ گیا، فلاں ہو گیا، پورا لیٹ گیا، ایسا ہو گیا، اب کہاں سے مسجد بنی گی؟ ہائے چلے گئی۔ ایمان رہنا چاہیے کہ خدا کی قسم ہم سمجھیے وہاں سجدہ کریں گے تو اللہ بھی سمجھیے کہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ یقین کے ساتھ، وہ ایمان کی گرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جہد مسلسل، نہیں آج آئے پھر کل سو گئے دیکھیں گے باپ چل جان دیجیے، وہ نہیں ہوگا۔ سیکریٹریٹ کی مساجد کا مسئلہ سامنے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے جیسے میں نے بات کی کہ جس طرح آپ نے ملین مارچ کے لیے سمجھیے کہ پورا منظم اور متحد ہو کر ایک آواز آپ سمجھیے نکلے تھے، اسی طرح سیکریٹریٹ کی مسجد کو سجدوں سے سجانے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو اس وقت کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔